نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ایک بہت ہی برکت والے کام کو انجام دینے کے لیے برکت والی جگہ پر برکت والے دن میں برکت کے ارادے سے ایک برکت والی معاشرت قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمیں یہ بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے. یہ برکت کا لفظ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی جانتا بھی نہیں. یہ اسپیشلٹی، خصوصیت اور شناخت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا مطلب بہت آسان اور بہت بہترین ہے، جس کی سب کو ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا کام ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کے نفع کو بڑھا دینا. جو بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز، ہر آدمی کو نفع چاہیے، کسی بھی کام میں نفع چاہیے. نفع کے لیے ہی تو آدمی آتا ہے. کوئی کام، روزی میں نفع، خاندان میں نفع، باتوں میں نفع، ہر چیز میں جو آپ کو بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ بڑھ جائے. پلینٹیفلنس ان بینیفٹ، انگریزی میں کہہ سکتے ہیں برکت کو، کہ نفع کے اندر اضافہ ہو جائے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، رشتہ جڑنے جا رہا ہے دو خاندان کا. عاشر یعاشر معاشرتاً کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا. زن و شو، مرد عورت، بچہ اور بچی ایک ساتھ زندگی گزاریں گے،
ایک خاندان زندگی گزارے گا. ایک خاندان زندگی گزارے گا تو ان کے پڑوسی اور احباب زندگی گزاریں گے، اور احباب زندگی گزاریں گے تو ایک معاشرت، نئی معاشرت پیدا ہوگی. اب وہ جو نئی معاشرت ہے اس کا نفع، آپ ہمارے کام آئے، ہم آپ کے کام آئے. اب جب یہ کام ہوگا، اس کا نفع ہوگا، تو نفع والی جگہ میں بیٹھیں گے تو نفع بڑھ جائے گا، اسی کا نام ہے برکت ہوگی. اور ساتھ میں رہنے کا، معاشرت کو صحیح کرنے کا سب سے پہلا اور آخری کام یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہماری جو اسلامی معاشرت ہے جو ابھی قائم ہونے جا رہی ہے، اس کی سمری، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف نہ پہنچنا ہی یہاں سے ابتدا ہے، بگننگ آف بینیفٹ، نفع کا آغاز. کہ وہ تو ایسا شخص ہے، اس کے ذات سے تو کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچ رہی. ایک نفع یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں. یہ جو معاشرت قائم ہونے جا رہی ہے، اس میں مسجد میں کرنے سے ہماری معاشرت کا نفع بڑھ جائے گا. جمعہ کا دن اختیار کرنے میں وہاں سے بھی برکت آئے گی، وہاں سے بھی برکت آئے گی. اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں وہاں سے بھی برکت آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو. اس حکم کو نافذ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں سے بھی برکت آئے گی، یعنی نفع معاشرت کا بڑھے گا. اور پھر معاشرت کا جو خلاصہ ہے وہ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، جو میں نے پہلے نثر میں بیان کر دیا. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسمان مجھ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو. سچی بات کہیں گے تو دوسرے کا دل نہیں دکھے گا، معاشرت صحیح قائم ہوگی. ہم ایک خاندان کو قبول کرنے جا رہے ہیں، اس خاندان میں کسی بھی شخص کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، پھر اس کا کسی سے تعلق ہوگا اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ ہر مسلمان ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس آیت میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، بس یہ طے کرو. اور چونکہ بولنے جا رہے ہو کہ میں اس ذات کو اپنے حقوق دینے کے لیے، اس کے حقوق دینے کے لیے تیار ہو رہا ہوں اللہ کے نام پر. اللہ نے اسی لیے اس موقع پر صرف تقوی کا حکم دیا ہے. آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوکے میں نکاح ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یو پی میں ایک صاحب نے اپنی بچی کا نکاح کیا، بلڈنگ دکھایا سامنے والے نے، بہت شاندار بلڈنگ ہے، یہاں پہ رہے گی بچی، آرام سے رہے گی، کھانا کمانا بھی بہترین، روزی بہترین، کمائی بہترین، رہائش بہترین، سب کچھ اچھا ہو گیا. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب بچی رخصت ہو کر کے گئی، دھوکہ. اللہ کا حکم توڑنا، ڈرو، دھوکہ نہ دو. المسلم لا یغدر، دھوکہ دے دیا. بچی گئی، گھر واپس آئی، 2-4 روز کے بعد معلوم ہو گیا سب کو. باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے خونی جگر سے تم کو پالا ہے، تم کو رخصت کیا ہے، اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے میں نے رشتہ اچھا کیا، لیکن
धोखा खा गया, अब तुम बताओ रिश्ता वहां रखना है, धोखा तो हुआ तुम्हारे साथ, या नहीं रखना है। अब यहीं पर हमारे अल्लाह से डरने का इम्तिहान है। बच्ची ने जवाब दिया, अब्बू आपने पूरी कोशिश की, खानदान बसाने के लिए आपने पूरी कोशिश की, अब इसके बाद मेरी किस्मत, आप बिल्कुल फिक्र न करें, धोखा खा गए, अपनी कोई जानबूझ के थोड़ी किया, मैं सब्र करूंगी, अल्लाह का हुक्म है अल्लाह से डरने का, मैं सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं वहीं रहूंगी। हो गया, निकाह तो हो ही गया था, आगे का सिलसिला भी हो गया। बच्ची वहां गई, कहने लगी, 1 साल नहीं गुजरा था, शौहर को अल्लाह ने सरकारी मुलाजमत दिला दिया। असल तो बेटी को बेटे के साथ रहना है, बीवी को शौहर के साथ रहना है, और अल्लाह के हुक्म को ले करके चलना है। यहाँ पे अल्लाह ने अल्लाह से डरने की, खुदा से डरने की बरकत, सब्र की बरकत को दिखाया, और उसके बाद बच्ची अपना शान से रहेगी। तो शान से रहेगी का मतलब यह है कि सिर्फ रोजी, सिर्फ जो है माल ही का नाम रोजी नहीं है, सब्र के साथ बीवी मिले, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने वाली मिले, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले शौहर मिले, खानदान मिले जो अल्लाह के हुक्म को ना तोड़े, तो अल्लाह ताला तमाम तरह की रोजी देते हैं। रोजी सिर्फ माल का नाम नहीं, अच्छी सेहत भी रोजी है, अच्छा खानदान भी रोजी है, दीनदारी भी रोजी है, सेहतमंद रहना भी रोजी है, बीमारियों से दूर रहना भी रोजी है। ये पूरी रोजी उसने सब्र किया, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, तो जिसको रोजी हम कहते वो भी अल्लाह ने दिया, और बेहतरीन खानदान बना। एक मरतबा धोखा खाए, लेकिन धोखा खाने के बाद भी तो अल्लाह का हुक्म है कि सब्र कर जाओ, सब्र कर गए। इसीलिए अल्लाह ने कहा, अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आपस में रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो बिल्डिंग दूसरे की मत दिखाओ, सच्ची बात बोलो, जो कुछ है वो सामने कर दो। अल्लाह ने सबको पैदा किया है, सबके अंदर हुस्न रखा है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने बेहतरीन सांचे में ढाला है, सब अच्छे हैं। इसमें क्या होता है, बेहतरीन अंदाज में ब्यूटी पार्लर में जा करके बच्चियां अपना जो है क्या करती हैं, हुस्न बनाती हैं, जो हराम है, सरासर हराम है, क्योंकि धोखा शुरू हो रहा है, यहाँ पे धोखा शुरू हो रहा है। उसके बाद जब वो ख़त्म होगा, ऊपर से जो सारी चीज़ें करते हैं वो सब ख़त्म होगी, तो वो खातून जो है खातून नहीं रहती, चुड़ैल वाली। तो अब धोखा हो गया, तो फिर इस धोखे की बुनियाद पर फिर दिल टूटा, दिल टूटा तो फिर अब मुआशरत अच्छी नहीं रही। इसलिए सादगी के साथ अल्लाह उसके हुक्म पर अमल करते हुए जो अपने पास है वो बता देना, और जो उयूब हैं उन उयूब पर सब्र करना, क्योंकि अगर एक उंगली नहीं है तो अल्लाह ही ने बनाया है, एक उंगली के बगैर भी काम हो जाएगा। वो आलिम दीन होगा, शेखुल हदीस होगा, हाफिज कुरान होगा, और वो बच्चों को हाफिज बनाएगा, और वो सारा सवाब इस खानदान को मिलेगा। उंगली का कटना न कटना या कोई ऐब होना उसमें जो है मुज़िर नहीं है, सवाब तो पूरा पहुंचेगा। वक्त का शेखुल हदीस हो गया, लोगों को पढ़ा रहा है, वो और लोगों को पढ़ा रहे हैं, और लोगों को पढ़ा रहे हैं, जितना सवाब वो सब पाएंगे, हजारों लाखों सवाब पाएंगे, वो सारा सवाब हमको मिलेगा। जिसने जो सबब बना, जो बच्ची सबब बनी, जो बाप सबब बना, जो शौहर सबब बना, ऐसा लड़का तैयार किया जो बाअखलाक, जो आलिम दीन, जो लोगों को इल्म देने वाला, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइली, जो खैर की तरगीब देने वाला, तमाम बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बना रहा है, वो दूसरों को बना रहे हैं, वो दूसरों को बना रहे हैं। इस तरीके से अपने नाम अमल में नेकियां जमा हो रही हैं। तो इसलिए शुरू ही से बरकत वाला निकाह जो किया जा रहा है, और हुस्न इत्तेफाक है कि आप सभी लोग ऐसी चीज़ को मुंतखब किए हुए हैं कि जगह मस्जिद है, मस्जिद में निकाह करने का हुक्म है, यहाँ से बरकत आती है। बरकत, अल्लाह का नाम मामूली नहीं है, अल्लाह का हुक्म मामूली नहीं है।
ایک مثال دے کر کے بات ختم کر کے پھر جو ہے آگے کی کارروائی نکاح خوانی ہو جائے گی. اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے کہ آپ اس کو سنیں گے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کے نام کی نیت ہم کرتے ہیں، صرف نیت. یہ مکان ہے، اس میں مان لیا 10 لاکھ روپے لگے ہیں بنانے میں. ہم نے صرف اللہ کے نام کے لیے نیت کیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے. کوئی چیز نکل کے اس میں ہم نے چپکائی نہیں ہے. جس نے بھی مسجد، جس نے جو زمین دیا، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، صرف اس نے کیا کیا ہے؟ صرف یہ سوچا ہے یہ اللہ کا گھر. اس کی وجہ سے اس کے در و دیوار میں، اس کی جگہوں میں، اس کی صفوں میں، سب جگہ کیا ہے؟ اس کا نام ہو گیا مسجد. صرف سوچنے کی وجہ سے اس کے جزء میں، اس کے اعضاء میں سب مسجد کا نام ہو گیا. اس میں اعتکاف ہوگا، 5 وقت کی نماز ہوگی، 27 درجے ثواب ملے گا. جتنے مسجد کے احکام میں سب آگے وہاں سوچنے کی وجہ سے اللہ کا گھر. اگر ہم اس کو سوچتے یہ گو ڈاؤن رہے گا، پیسہ تو اتنے لگے گا. 10 لاکھ روپیہ مان لیا لگ رہا ہے، دونوں میں 10 لاکھ لگے گا. لیکن ہم نے سوچا کہ گو ڈاؤن ہے، تو ہمارے سوچنے کی وجہ سے گو ڈاؤن رہے گا. اس کے احکام بدل گئے. اب یہ نہ مسجد ہے، نہ اس میں 27 درجے کا ثواب ہے، نہ اس میں اعتکاف ہے، نہ اور جو اس کے بینیفٹ ہیں، فائدے ہیں وہ ہے، کچھ نہیں. محض سوچنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے ایک جانور ہے ہمارے سامنے ہے اور اپنے سے مر گیا، اور ایک جانور ہے ہمارے سامنے ہے، ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نام لیا، اس نام کی وجہ سے اس کے اعضاء کے اندر سب برکت چلی گئی. اللہ کے نام کی برکت چلی گئی، اسی لیے سب حلال ہو گیا، پورا جانور حلال ہو گیا نام لینے کی وجہ سے. وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی مارتا ہے، اور وہ جو مرا ہوا اس کو بھی اللہ مارتا ہے. لیکن دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ وہاں پر ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، انتقال کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اس لیے اس میں خباثت سرایت کر رہی ہے. اور یہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے برکت سرایت کر رہی ہے. اور وہی جانور، یہ جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی برکت اور مسجد کے مکان کی برکت، ایسے ہی وہی جانور بکری بکرا ہم نے قربانی کی 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو، 12ویں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، تو اللہ کے نام کی برکت اور اللہ کے دیے ہوئے ٹائم اور دن کی برکت دونوں آ گئے. تو اب وہ دل کی برکت کی وجہ سے، وہ وقت اور ٹائم کی برکت کی وجہ سے اس جانور کے بال بال سے نیکیاں نکل رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں. اور صبح سے لے کے شام تک بال کو گنے تو گن نہیں سکتے. منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہم کو جو ہے صبح سے شام تک ہم بال گنتے رہیں، اتنی نیکیاں ہیں. ہمارا ٹائم اور دن ختم ہو جائے گا لیکن نیکیاں نہیں ختم ہوں گی. پتہ چلا کہ دن کی برکت آتی ہے. ایسے ہی ہم کو سوچنا ہے کہ ہم نے جمعہ کا دن جو چوائس کیا، یہ برکت والا دن، ہفتے کی عید ہے، عید کے دن کی عید کی نماز واجب ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہے. فرض اور واجب کا ڈفرنس ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ برکت والا دن ہے، اس برکت کو برکت سمجھنا چاہیے. اور برکت کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری معاشرت میں فائدہ بڑھ جائے گا، ہمارے رہنے سہنے میں برکت ہو جائے گی اور ہماری ہر چیز کے اندر انشاءاللہ اس کا اضافہ ہوگا. لہذا خدا کے نام کو لے کر کے، خدا کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہم اس دین کو جب اختیار کریں گے اور اس کام کو جو سنت کے مطابق کرنے جا رہے ہیں، اس سنت کا نفع اس میں آئے گا. کیسے آئے گا؟ اللہ رب العزت زندگی کے ایام میں جب دن آئیں گے، وقت گزرے گا تو جگہ جگہ اس کا مشاہدہ ہوگا کہ کیسے اللہ رب العزت برکتیں دے رہے ہیں، کیسے اللہ رب العزت سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نفع اس میں ڈال رہے ہیں. اور وہ واقعات کی شکل میں بھی آئے گا اور بغیر واقعے کے بھی خود آدمی محسوس کرے گا کہ مجھے جو زندگی مل رہی ہے، جو میں نے رشتہ کیا ہے، اس بیٹی کے آتے ہی کیا ہے، ہم دیندار ہو گئے. اس بچی کے آتے ہم دیندار ہو گئے. بچی دیندار ہے تو کہے گی شوہر سے، نماز جب تک نہیں پڑھو گے تب تک میں روٹی نہیں پکا کے دوں گی. گھر والے کہیں گے تو بہت نیک بچی ہے،
گھر میں برکت آ گئی. بچی کہے کہ جب تک آپ داڑھی نہیں رکھیں گے میں روٹی پکا کے نہیں دوں گی. کہا تو ماشاءاللہ اچھا نکاح ہے، لیکن ایسے عام طور پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ بچی نیک نہیں ہے، تو بچی نیک ہے اور شوہر نیک نہیں ہے، تو اس کو نیک بنانے کا یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے برکتیں ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور شوہر کبھی بیوی کو نیک بناتا ہے اور کبھی بیوی شوہر کو نیک بنایا کرتی ہے. اگر مان لیا اتفاق سے بچی پڑھی لکھی نہیں ہے، خاندان اچھا ہے، ساری چیزیں ہیں، رشتہ ہو گیا، تو محض اس بنیاد پر رشتہ کہ پڑھی لکھی نہیں، ہم پڑھی لکھی بنائیں گے. ہم دنیا کو جو تعلیم بالغان دیتے ہیں اس کو نہیں تعلیم دے سکتے، اس کو بھی تعلیم دیں گے. یہ شکایت کرنا کہ نہیں پڑھی لکھی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں رشتہ اس طرح جوڑتے. ایک صاحب بتانے لگے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کیسے رشتہ ہوتا ہے؟ کیسے؟ جا کر کے بچی سے دعائے قنوت سنتے ہیں. دعائے قنوت سناؤ. کون سنتا ہے؟ باپ سنتا ہے. باپ کو کیا حق ہے؟ صرف جس سے رشتہ ہو رہا وہ صرف ایک نظر دیکھے گا، وہ جا کے فوٹو نہیں کھینچے گا اور فوٹو ادھر کا وائرل نہیں کرے گا. سب چیزیں کیا ہے؟ سب چیزیں حدود سے پار ہو رہی ہیں. حدود کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ہمارا کھیت ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں یہاں ہمارا کھیت ہے، اور اس کے بعد ہم پھاڑتے کیا کیے؟ اس کے کھیت میں گھس گئے. تو کوئی بھی کہے گا پورا لڑائی جھگڑا ہوگا. تو ہم نے حدود کو کیا کیا؟ پار کیا. جھگڑا ہوگا، مقدمہ ہوگا، کیوں ہمارے کھیت میں آپ آئے؟ نپائی ہوگی. یہ حدود ہیں، ان حدود کو کوئی جو ہے جائز نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو میں یتعدی حدود اللہ. یہ تم اپنی حدود برابر سمجھتے ہو، اللہ کی حدود کو نہیں سمجھتے. اللہ نے جب حد مقرر کیا کہ صرف شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، تو اس کے ساتھ بات کیوں جا رہا ہے؟ اور باپ کو اس کو دیکھنے کا حکم ہے، پورا ایگزام لینے کا نہیں حکم ہے. پورا ناپتے ہیں اس طریقے سے. اللہ کے بندو یہ تم کو کیا ہو گیا ہو؟ میں یتعدی حدود اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کیوں جا رہا ہے دیکھنے؟ ابھی تو رشتہ بھی نہیں ہوا، باپ کیوں جا رہا ہے دیکھنے؟ اور باپ جا کر کے ایگزام لے رہا ہے. تو جہاں پہ رشتے نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ حدود سے پار ہو کر کے جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نکاح اللہ کے حدود کو پار کرنے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. دعا کر لیں اللہ رب العزت ہم کو اپنے احکام کو ماننے، اس کو فالو کرنے اور سنت نبوی کو عمل میں لانے کی اور پوری زندگی میں دین کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ آ گئے، اجازت نہیں ہے، باہر وغیرہ کا ذکر ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الودود فإني أباهيكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولانا جاوید صاحب ان کا نفس بدلے مہر نقد بشکل زیور 31,500 روپے کا زیور حاضر وقت اللہ مسمی عبدالباری ولد حافظ عبدالستار صاحب یہ عقد نکاح میں دیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سنیرا فردوس بن مولانا جاوید صاحب بدلے اسی مہر مقدار منظور کیا الحمدللہ اور اپنی زوجیت میں لیا الحمدللہ. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکم بالخیر. ایرانی کا سماعت فرمائے. محترم مولانا جابر صاحب کی دختر نیک اختر مسلمان زنیرہ فردوس کو محترم حافظ عبدالستار صاحب کے فرزند ارجمن عبدالباری کے عقد نکاح میں دیا گیا ہے. ان کا مہر ہے مہر نقد بشکل زیور 31,500 روپے کا سونا و چاندی. ان کے وکیل محترم ناظر پٹھان بند چاند پٹھان صاحب، گواہ اول محمد نذیر بند شیخ اکبر صاحب اور گواہ دوم میں حافظ نذیر بند شیخ شبیر صاحب. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، دعائیں خیر فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وسميعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وسميعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وسميعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم شتت شمل الكفار ومزق جمعهم، وفارق بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، ومحى آثارهم، واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله سبحانه وتعالى
अल्लाह होने वाले निकाह को बेहद कबूल फरमा, बेहद बरकतों वाला बना दे, रहमतों वाला बना दे। ऐ अल्लाह दो दिलों को अल्लाह जोड़ दे, मोहब्बत पैदा फरमा, उल्फत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह दो ख़ानदानों को जोड़ दे, मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा। अल्लाह जितने लोग बैठे हैं सबको आपस में इस निकाह की बरकत की वजह से जोड़ दे, मोहब्बत पैदा फरमा, कीना और बुग़्ज़ को ख़त्म फरमा, इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह के रसूल की सुन्नत ज़िंदा फरमा। या अल्लाह निकाहों को मस्जिदों में या अल्लाह बरकत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जुम्मा के दिन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना दे, हमारी तमाम ज़रूरियात ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमा। जिनके घर बच्चे बच्चियाँ उनके लिए ख़ज़ाने ग़ैब से मुनासिब रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानक़ाहों की हिफाजत फरमा, तबलीगी जमात की हिफाजत फरमा, मराकिज़ दीनिया की हिफाजत फरमा, मसाजिद की उलमा की, तलबा के, हुफ़्फ़ाज़ की, अवाम की, पब्लिक की, मस्तूरात की, मासूम बच्चियों की, अल्लाह सब की हिफाजत में फ़ज़्ल करम से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की, गज़ा की हिफाजत फरमा, दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस नाम का, आपका कलमे तौहीद का, या अल्लाह आपका नाम लेने वाला जहाँ भी दुनिया में कहीं हो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस निकाह की बरकत से ऐसा कलमा को तैयार फरमा या अल्लाह जो सहाबा की मिसाल हो, या अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिसाल हो, या अल्लाह ताबईन, तबे ताबईन, फुक़हा, उलमा की मिसाल हो। या अल्लाह हम सबको ऐसी औलाद अता फरमा जो इमाम बुखारी जैसी हो, या अल्लाह इमाम मुस्लिम जैसी हो, सिहाह सित्ता के अकाबिरीन जैसी हो। या अल्लाह हम सबको अपने दीन पर, अपने नबी की सुन्नत पर और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हुज्जाज किराम हज के मौके पर जो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह उन दुआओं को हमारे हक़ में भी कबूल फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी दुआएं अंबिया किराम ने की हैं सब दुआएं हमारे लिए इस मौके पर, निकाह के मौके पर हम सब के हक़ में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को कबूल फरमा, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। इन दोनों लोगों को, इस रिश्ते को अल्लाह बेहद कबूल फरमा, बरकतों वाला बना दे, ईमान पर हम सबका ख़ात्मा नसीब फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम रहमतिक या